أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ الکہف کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، آپ کہہ دیں اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے سیاہی بن جائیں تو سمندر ختم ہو جائے قبل اس کے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، گو ہم اسی جیسے اور اس کی مدد کو لائیں. آپ کہیں میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. کلمات کلمے کی جمع ہے. حروف سے کلمہ بنتا ہے اور کلمے سے کلام بنتا ہے. حروف مادیت کا علم ہے. سائنسی علم بھی حروف کے تحت ہی ہے اور کلمہ علم نبوت ہے. تمام انبیاء کا علم روحانی علم، آسمانی علم ہے. ان کلمات کا مقدر کلام ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم برحق، جہاں تمام انبیاء کا مجموعہ ہے. کلام ہی اطمینان کی منزل ہے. یہاں پر ہی لکھا اللہ کا سامان ہے. جس قدر دنیا میں حروف کا علم ہے، مادیت کا علم ہے، اگر مادیت کے پیچھے ہدایت کا علم یعنی انبیاء کا علم ہے وہ اگر حاصل نہ کیا تو یہ علم نفیدہ ہو جائے گا. نفیدہ کہتے ہیں جس کی روشنی محدود ہو جائے، یعنی اندھیرے میں بدل جائے، یعنی جو اپنی منزل کو نہ پہنچے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کامل کلام کی صورت میں ظاہر نہ ہوتا تو انبیاء کا وجود مٹ جاتا. اگر کلمے نہ بنے تو حروف کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پھر حروف کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور اگر کلمے کلام نہ بنے تو کلمے کی کیا وقت ہے. اسی لیے حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا، لو لا کلمہ خلقت الافلاق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو تخلیق نہ کرنا ہوتا تو میں کیوں افلاق کو پیدا کرتا. اس کائنات کو دوام ہے تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی بدولت. ایک وقت تک انبیاء آئے، کم و بیش 1,24,000. پھر دور کفلین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شروع ہو جاتا ہے. اس دور میں ہر ولی کثرت سے نبیوں کو اپنے اندر رکھنے کی وجہ سے زمین کے قائم رہنے تک ان کے ناموں اور کاموں کا حساب سمندر سیاہی بن کر نہ لکھ سکیں گے اور نہ اشجار قلم بن کر. یہ آیات اپنے اندر اسلام کے دوبارہ عروج کی بشارت بھی رکھتی ہے. یہ دور پھر آنے والا ہے. جس قدر انسان کی جانیں حروف کی صورت میں آتی ہیں وہ کلمات بنتے جائیں گے اور روحانیت سے تعلق ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ایک عالم ہوگا. یہ کیا بات تھی کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر سے کہا لن ترانی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، یعنی جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم نہیں دیکھ سکتے.
ایمان یعنی جس کا تعلق قلب سے ہے، غیب الغیب ہستی سے وابستہ ہے۔ عقل کی انتہائی منزل اس کی ابتدا ہے، یہ توفیقی ہے، اس کا حصول ذات اللہ کے فضل پر منحصر ہے۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو کامل کیا، مکمل کیا، اس لیے لقاء اللہ کی منزل کلام میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقام کلمے کا تھا، اس لیے دیدار ممکن نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کلام کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں دیدار، جہاں لقاء اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طرح مسیح جو کہ کلمے کے مقام رکھتا ہے، اور جو لوگ مسیح کو خدا بناتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ انہی کے مقابلے پر ایمان والوں کا ذکر کر کے اللہ نے بتایا کہ اللہ کے کلمات لا انتہا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہی موسیٰ اور عیسیٰ بنے۔ تمہارے چاہنے والا بنا کوئی موسیٰ کوئی عیسیٰ، نہ جانے وہ کیا ہوں گے جن کی تم کو چاہت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں انبیاء کلمہ بنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم جس پر ہوگی اس کا مقام کیا ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا بنا دیا۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ بشر کے بنیادی معنی میں ہے جس کا شر دور کر دیا گیا ہو۔ پھر ایسے بشر کے لیے بشارتیں ہیں۔ مولا کل ختم رسول نے جب انا بشر مثلکم کی صدا بلند کی تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنی طرح کا بشر بنانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے کہا انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح کا نفس رکھتا ہوں۔ حقیقت میں انا بشر مثلکم وہ آئینہ ہے جس میں کائنات کا مالک اور خالق اپنا چہرہ دیکھتا ہے، کہ وہ محبوب خدا اس خالق کے بندوں کے پاس وہ آئینہ لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس آئینے میں اپنی شکل کو دیکھو اور مجھ میں فنا ہو کر اپنے مقامات کو پاؤ، اپنے رب کی لقاء کو پاؤ۔ آدم سے عیسیٰ سبھی کو دیکھا، آپ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نبی نے اپنے پیروکار کو اپنا ہمرنگ نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اپنا ہمرنگ بنایا، ان پر اپنا رنگ چڑھایا، انبیاء کا مثل بنایا، سبقت اللہ کا عرفان دیا، اللہ کا رنگ چڑھایا۔ انما الہکم الہ واحد، الہ یعنی پیارا۔ ہر نبی اپنی قوم کا الہ تھا، اس لیے جس قدر انبیاء آئے وہ اپنی اپنی قوم تک محدود رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ آپ سب نبیوں کے پیارے ہیں، اس لیے آپ الہ واحد ان کی تفسیر ہیں، اور لا الہ الا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور اللہ سے لقاء کرانے والے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جو کوئی اللہ سے لقاء کی امید رکھتا ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھے گا تو ہی اللہ کی لقاء حاصل ہوگی۔ لقاء اللہ کی دلیل یہی ہوگی کہ اس سے اللہ کا کلام جاری ہو۔ یہی مقصود ہے انا بشر مثلکم کا، کہ آپ کا اللہ سے لقاء ہو، اس کی نعمت آپ پر جاری ہو جائے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مزاج میں، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مزاج میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ ترب آشنائے خروش ہو تو نوائے محرم گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے
تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. دم طوف کرمک شمع نے یہ کہا کہ وہ عصر کہن، نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.